گینو ایک خلاباز تھا اور نئے نئے سیارے دریافت کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ بہت دنوں بعد آج پھر وہ اپنی خلائی شٹل لے کر خلا کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سیارہ زحل کے چکر کے پاس سے گزرا اور پھر آگے نکل گیا۔ بہت دیر اڑنے کے بعد اسے ایک چھوٹا سا سیارہ نظر آیا۔ اس نے سوچا اس سیارے پر اتر جانا چاہیے۔ اس سیارے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے نظر آیا کہ اس میں 2 جزیرے ہیں۔ ایک جزیرہ بہت سا سبز و شاداب ہے اور دوسرا بنجر۔ گینو نے اپنی خلائی شٹل سرسبز جزیرے کی طرف موڑ دی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اترا اور پھر ساحل پر لینڈ کر گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک عجیب سی مخلوق ساحل پر لیٹی ہے۔ پہلے تو وہ ڈرا، لیکن وہ ایسی مخلوقات سے ملتا ہی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی گہری نیند سو رہی تھی۔ گینو آگے بڑھا اور بولا السلام علیکم، لیکن وہ تو خراٹے ہی لیتی گئی۔ گینو اونچی آواز میں بولا معاف کیجیے گا۔ اس نے کروٹ بدلی اور پھر سے سو گئی۔ اب کہ گینو اس کے کان کے پاس جا کر زور سے چیخا سنیں میری بات، سنیں سنیں سنیں۔ مخلوق نے آنکھ کھول لی اور اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ گینو بولا میرا نام گینو ہے، میں ایک خلاباز ہوں، زمین کا سفیر اور تمام مخلوقات کا دوست ہوں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا جگہ ہے اور آپ کون ہیں؟ وہ بولا میرا نام ہولولو ہے اور یہ ہولولو جزیرہ ہے، اور تم میری دھوپ روک رہے ہو۔ گینو فوراً پرے ہٹتے ہوئے بولا معاف کیجیے گا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سے درخت ہیں جو پورے جزیرے پر نظر آ رہے ہیں؟ یہ انجیری تربوز ہے، یہ صرف ہمارے جزیرے پر ہے اور کہیں نہیں ہے۔ ہم تمام ہونولولو کو یہ بہت پسند ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے سیارے کے دوسرے جزیرے پر کون رہتا ہے؟ اس جزیرے پر ڈوڈو رہتے ہیں، لیکن وہاں کوئی درخت نہیں اگتا۔ یہ درخت تو صرف ہمارے جزیرے پر اگتے ہیں۔ وہاں تو بس چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں جو بہت ہی بد مزہ ہیں اور بالکل بھی کھانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ تو بیچارے کم پانی میں مچھلیاں پکڑ کر ہی گزارا کرتے ہیں، اکثر بھوکے ہی رہتے ہیں۔ گینو بولا آپ کے جزیرے پر انجیری تربوز کے بہت سے درخت ہیں اور بے تحاشا پھل بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ انہیں ڈوڈو جزیرے والوں کو دے دیا کریں۔ اس بات پر تو ہولولو کو غصہ ہی آ گیا۔ ناراض ہو کر بولا انجیری تربوز ہمارے جزیرے پر اگتے ہیں اور یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ ڈوڈو اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنا پھل انہیں دے دیں۔ گنتی صاحب اب یہاں سے جائیے، آپ نے میری نیند خراب کر دی ہے، مجھے ابھی اور سونا ہے۔ گینو نے چاہا کہ اپنا نام ٹھیک سے بتائے۔ میرا نام گنتی نہیں گینو ہے، لیکن اس نے سنا ہی کب، وہ تو پھر سے خراٹے لینے لگا تھا۔ گینو جزیرے کا جائزہ لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اسے ہر طرف درخت نظر آئے۔ اس نے ایک انجیری تربوز کو توڑا تو اندر سے سیاہ رنگ کا بڑا سا بیج نظر آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جزیرے میں ہر طرف جو سیاہ ڈھیر نظر آ رہے ہیں
وہ انہی بیجوں کے ہے جو ہولولو اپنی سونڈوں سے ادھر ادھر پھینک دیتے ہوں گے۔ تبھی گینو کو ایک خیال سوجھا، اگر ہولولو ڈوڈو کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو کیا ہوا، میں تو ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی خلائی شٹل سے کچھ اوزار نکالے اور پھر گھنٹوں کی محنت سے درختوں کی لکڑی سے ایک کشتی تیار کر لی۔ جب ہولولو اٹھا تو کشتی بن کر تیار ہو چکی تھی۔ وہ تو یہ دیکھ کر چیخنے لگا اور بولا، کیا تم اس کشتی میں ہمارے انجیری تربوز چرا کر ڈوڈو لوگوں کو دینے جا رہے ہو؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ گینو بولا، میں نے تو یہ کشتی آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے تم لوگوں کے لیے۔ دیکھو تو ان بیجوں نے تمہارے جزیرے پر کیسا گند ڈال رکھا ہے، ادھر گندگی کا ڈھیر، ادھر گندگی کا ڈھیر۔ دیکھو تو تمہارا جزیرہ کتنا بدصورت ہو گیا ہے۔ میں نے یہ ترکیب سوچی ہے کہ اس کشتی میں بیجوں کے گند کو بھر بھر کر ڈوڈو کے جزیرے پر پھینک دوں گا۔ اس طرح تمہارا جزیرہ اس گند سے چھٹکارا پا لے گا۔ تمہارا اتنا خوبصورت جزیرہ اس گند کی وجہ سے کتنا بدصورت لگتا ہے۔ یہ بدصورتی تو ڈوڈو جزیرے کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ گینو نے دل میں سوچا، لو جی، اب تو بات بن گئی۔ اس نے پورے جزیرے سے بیجوں کو اکٹھا کیا اور اس دوران ہولولو کشتی میں لیٹ کر سوتا رہا۔ جب سارے بیج اکٹھے ہو گئے تو گینو نے کہا، اٹھو اٹھو ہولولو۔ ہولولو اٹھا اور کہا، اچھا، تو تم نے سارا گند اکٹھا کر لیا۔ گینو بولا، تم بہت تھک چکے ہوگے، میرا خیال ہے کہ اب تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ ہولولو بولا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے آرام کرنا چاہیے۔ میں جا کر دوسرے ہولولو کو بتاتا ہوں کہ کیسے میں نے بیجوں کے گند سے چھٹکارا پانے کی ترکیب سوچ لی ہے۔ گینو نے بیجوں کا تھیلا کشتی میں رکھا اور کشتی کو سمندر میں ڈال دیا اور تیزی سے دوسرے جزیرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ ساحل پر پہنچا تو کیا دیکھا، ایک ڈوڈو چٹان پر کنڈی لگائے بیٹھا ہے۔ اس نے آواز دی، ڈوڈو۔ ڈوڈو تو حیرت کے مارے اچھل پڑا، یہ کتنی اجنبی آواز ہے، آپ کون ہیں؟ گینو نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کرایا۔ ڈوڈو نے ہاتھ ملایا اور پھر اسے گلے لگا لیا۔ دونوں باتیں کرنے لگے۔ ڈوڈو بہت ہی خوش اخلاق اور محنتی تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں مچھلیاں پکڑنے کے لیے وہ آیا تھا، لیکن اسے بہت ہی کم مچھلیاں ملی ہیں۔ لیکن اس نے بڑی خوشی سے کہا، تم ہمارے جزیرے میں مہمان ہو، میں تمہیں یہ مچھلی کا تحفہ دیتا ہوں۔ گینو اس کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا، کہنے لگا، بہت شکریہ، مجھے مچھلی نہیں چاہیے، لیکن میں تو آپ کے لیے بیجوں کا ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ انجیری تربوز کے بیج ہیں، آپ انہیں اپنے جزیرے میں بو دیں۔ اس نے کہا، کیا مطلب؟ گینو نے کہا، ہولولو سے اور بیج بھی آپ کے پاس آتے رہیں گے، لیکن ہولولو کو یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان بیجوں کو اپنی زمین میں بو رہے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کے جزیرے میں بھی درخت اگائیں گے
जब गीनू वापस आ रहा था तो रात हो चुकी थी। उसने कश्ती ऐसी जगह छोड़ी जहाँ होलोलो उसे देख सके, ताकि बाद में वो इनमें बीज भर भर कर डोडो के जजीरे पर फेंकता रहे। फिर वो अपने खलाई शटल में जा बैठा। वो खुश था कि उसने डोडो के लोगों की मदद की है। अब डोडो भूखे नहीं रहेंगे। वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया।